نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات برکت کے لیے محبت کے ساتھ 2-3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا نبی الحرمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین، ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے کل بھی یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور آج بھی بحمدہ تعالی وہی آیت کریمہ اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق سورۃ البقرہ سے ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، تو اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی حقیر چیز کی، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ان کے رب کی طرف سے اتری ہے۔ واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذکر سے، یضل بہ کثیراً، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتروں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ تو گرامی قدر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ یعنی لا یستحیی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہوا کہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر مکھی اور مکڑی اور مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز سے مثال دینا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعتراض کے ڈر سے ایسی مثال کو ترک نہیں فرماتا۔ سلیم الطبع لوگ تو مثال کے مفید ہونے کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب خدا کا کلام ہے جس میں مکڑی اور مچھروں کا ذکر ہے۔ الدلال، صاحب قرطبی فرماتے ہیں دلال کا اصلی معنی ہلاک ہونا ہے، اور فسق عرف شرع میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانا۔ تو اب آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر روح البیان حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب
मसलम मा बऊदतन। इसका शान नज़ूल लिखते हैं हज़रत हसन और हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अनुमा से मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने मक्खी और अनकबूत का ज़िक्र किताब में यानी कुरान पाक में फरमाया और इसके साथ कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए कहावत बयान फरमाई, तो यहूद हंस पड़े, कहने लगे कि ऐ अल्लाह, कि इसे अल्लाह के कलाम इलाही से कौन सी मुशाहबत है। तो इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी इस तफसीर में यूँ इरशाद फरमाते हैं, इमाम अबू मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये एक अजूबा है कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर एक सगीरुल जुस्सा दलालत कर रहा है और कबीरुल जिस्म तो बतरीक़ ऊला, क्योंकि अगर तमाम मखलूक जमा होकर मच्छर या मक्खी की शक्ल की सूरत बनाएं और वो तरकीब जिसकी उसे ज़रूरत है, जैसे मुंह, नाक, आँख, पाँव और हाथ, मदखल, मखरज, तो कादिर नहीं हो सकेंगे चे जाए कि वह बहुत बड़े अजसाम को तैयार कर सकें। इलावाजी मच्छर बावजूद कि हकीर और सग़ीर जानवर है, लेकिन इसे हाथी जो कि कसीरुल जुस्सा और कव्युल कुदरत है की तरह तमाम आलात रखता है। आगे आप नकल फरमाते हैं, अजीब तर बात यह है कि ये सगीरुल जुस्सा कबीरुल जुस्सा को इज़ा पहुँचाता है, यानी मच्छर जो है ये छोटे जिस्म वाला बड़े जिस्म वालों को इज़ा पहुँचाता है। फिर उस करीम के करम से क्या बईद है कि उसने शेर को बड़ी कुव्वत के साथ पैदा फरमाया और मच्छर नहायत कमज़ोरी में, लेकिन मच्छर और मक्खी में उड़ने की हिम्मत के साथ वो जुर्रत इनायत फरमाई कि लोगों के सामने उड़ते फिरते हैं, बावजूद कि लोग उनके इज़ा देने और हटाने की सरतोड़ कोशिश करते हैं। लेकिन शेर में कितनी बुज़दिली है कि वो इंसानों से दूर रहता है, बल्कि उनकी राहों को भी छोड़ जाता है। और अगर ये भी मच्छर और मक्खी की तरह जुर्रतदार होता तो लोग उसकी दिलेरी से हलाक हो जाते। ये अल्लाह ताला की शान है कि ज़ईफ़ में दिलेरी पैदा कर दी और कव्वी में बुज़दिली, और फिर ज़ईफ़ पर इंसान को आजिज़ बना दिया, लेकिन कव्वी पर ताकत पैदा कर दी। भीड़ों को मत छेड़ो, ऐसा न हो कि तुम्हें डस दें। इसी तरह जाहिलों को मत छेड़ो कि कहीं गालियाँ न दें। और इंजील में है, यानी अपने ज़खायर जमा न करो कि कहीं उन्हें दैमक न चट कर जाए, और न कहीं जंगलों में रखो कि चोर या जहरीले जानवर न ज़ाया कर दें। आगे हज़रत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हिकायत नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मामून बादशाह खुतबा दे रहे थे कि मक्खी उसकी आँख में आ पड़ी, यानी अब्बासी खलीफा मामून बादशाह खुतबा दे रहे थे कि मक्खी उसकी आँख में आ पड़ी। कई दफ़ा उसे हटाया मगर फिर आ गई। ये इत्तफ़ाक़ है, कई मरतबा हमारे मुंह पर भी मक्खी आ बैठती है, हम उसको बार बार हटाते हैं लेकिन वो हटती नहीं, बार बार आकर बैठ जाती है। यहाँ तक कि मामून बादशाह ने खुतबा बंद कर दिया, उसको खुतबा बंद करना पड़ा, खुतबा तर्क कर दिया। जब नमाज से फारिग हुआ तो अबू हुज़ैल मुअतज़ली को बुलाया, उससे पूछा कि अल्लाह ताला ने मक्खियों को क्यों पैदा फरमाया है। उसने कहा इसलिए कि सरकश बादशाहों को ज़लील करे, यानी जो बादशाह सरकश हो जाते हैं, ज़ालिम हो जाते हैं,
اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں ان بادشاہوں کو مکھیوں سے اللہ نے ذلیل کروا دیا، یعنی بڑی فوجیں، بڑی قوتیں، بڑی سپاہ رکھنے کے باوجود وہ مکھیوں پر اور مچھروں پر غالب نہیں آ سکتے۔ ان کو جتنا مرضی ماریں، جتنا مرضی اڑائیں، نہ مچھر جا سکتا ہے اور نہ ہی مکھی جا سکتی ہے۔ آج کے اس دور میں کتنی اعلیٰ قسم کی سپرے بنائے گئے، دوائیاں بنائی گئیں ان مچھروں کو مارنے کے لیے، ان مکھیوں کو مارنے کے لیے، لیکن یہ نہ دوائیاں کامیاب ہو سکتی ہیں اور نہ سپرے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ مچھر جتنا مرضی آپ ان کو ماریں یہ پھر بھی آ جاتے ہیں۔ یہ دلیر مخلوق ہے، بے شک چھوٹی مخلوق ہے، لیکن یہ اتنی دلیر ہے کہ آپ اس کو مارتے رہیں پھر بھی یہ آتا رہے گا اور آپ کو آ کر ڈستا رہے گا۔ تو مامون بادشاہ نے جناب ابو حذیل معتزلی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو ابو حذیل معتزلی نے مامون بادشاہ کو جواب دیا کہ اللہ پاک نے ان مکھیوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ سرکش بادشاہ جو ہیں ان کو ذلیل کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یعنی یہ بات چونکہ اس کے تجربے میں آ چکی تھی، وہ مکھی کو بار بار اڑاتا رہا لیکن مکھی گئی نہیں، اس لیے اس نے اس ابو حذیل معتزلی کی دلیل کو تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی ٹھیک ہے۔ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ہر شے کا پیدا کرنا ہوا ہوا میں اڑتی ہوئی غبار سے بھی آسان تر ہے، یعنی یہ جو ہوا میں مٹی اڑتی ہے، غبار اڑتی ہے، اللہ پاک کا ہر چیز کو پیدا کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، بلکہ اس کی قدرت کے آگے مکھی اور عرش کا پیدا کرنا برابر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ مکھی اور عرش اس کے لیے پیدا کرنا یہ برابر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ عرش کو بنانا، نہ مکھی کو پیدا کرنا، نہ مچھر کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقت کا مالک ہے، نہ اس پر عرش کا پیدا کرنا مشکل ہے نہ مکھی کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ اس کی ذات قدیر ہے، اس کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اس کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے وہ پیدا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بے شمار مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ حقیر کی حقیر سے مثال دی جاتی ہے، جیسے اعلیٰ کی اعلیٰ سے مثال دی جاتی ہے، اگرچہ تمثیل دینے والا بڑی اونچی شان والا ہو، جیسا کہ انجیل میں سینے کے کھوٹ کو آٹے کے چھان سے تمثیل دی گئی، یعنی چھلنی کی طرح نہ ہونا کہ اس میں سے اچھا آٹا نکل آتا ہے اور چھان اسی میں رہ جاتا ہے، اسی طرح تمہارے منہ سے حکمت کی باتیں نکل آتی ہیں لیکن چھان کی طرح کھوٹ اندر رہ جاتا ہے، اور بے وقوفوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو بھیڑوں کی چھیڑ چھاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔